حالیہ بارش کے باعث لوردر میں 2 کمسین بچوں سمیت 4 افراد جبکہ ضلع باجوڑ میں 1 بچہ جاں بحق ہوا۔ لوردر کی وادی جندول میں ملاؤ کے مقام پر برساتی نالے میں ڈوب کر 7 سالہ عتیق جاں بحق، اطولہ اور 6 سالہ ابو بکر بھی برساتی نالے کی نظر ہو گیا۔ تلاش ندی میں لاپتہ ڈاکسن ڈرائیور کی جو تلاش وہ بدستور جاری ہے۔ لکمان بانڈا میں 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ تنمونڈا میں ایک شخص سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا اور اس کے ساتھ سلازئی میں بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ جو موسلادھار بارشوں نے جو شاہراہوں کا جو نقشہ ہے وہ بدل دیا۔ اس حوالے سے کچھ NHA حکام کی کچھ غفلت بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مالاکنڈ میں گزشتہ کئی سال سے جو تجاوزات ہیں وہ سامنے ہے۔ جو گزشتہ سال تعمیر کے گئی جو سڑکیں ہیں وہ مطلب خندقوں اور کنڈرات میں تبدیل ہو گئے، ناقص میٹیریل اس میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ٹھیکیداروں نے جو بار بار رشوت بھی اس میں لیا ہوگا، اس کے ساتھ مختلف کمیشن بھی لیا ہوگا، اور NHA حکام نے باقاعدگی سے ملی بگٹ سے اس طرح جو ناقص جو روڈ ہے لنک روڈ ہے اس میں جو ناقص تعمیرات ہے وہ استعمال ہوا ہے مقامی آبادی اور شہریوں کے مطابق۔ اس کے ساتھ NHA حکام نے بار تجاوزات اور لنک روڈ اور تعمیر میں جو ہے نا ناقص میٹیریل کو استعمال کیا ہے۔ گزشتہ سال تعمیر کیے گئے یہ نئی سڑکیں خندق اور کنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ مقامی رہائشوں کا یہ کہنا ہے کہ موسلادھار بارشوں نے شاہراہوں کا جو نقشہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ مالاکنڈ میں موسلادھار بارشوں نے NHA حکام کی کارکردگی کو سامنے لے کر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بار تجاوزات اور لنک روڈ پر جو ٹھیکیداروں کی ناقص میٹیریل کا بھی پول کھول دیا گیا ہے۔ جو ٹھیکیداروں نے جو NHA حکام سے جو ٹھیکہ لیا تھا اس میں بھی انہوں نے اربوں روپے کے کمیشن کو کھایا ہوگا۔ جو مقامی آبادی ان کا یہی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ روڈ جو انہوں نے بنایا ہے اس کے ساتھ انتہائی ناقص روڈ، اور اس طرح سیلاب کی آنے کی وجہ سے اس کی جو کارکردگی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس طرح نکاس اب کے جو نالے کو مطلب تجاوزات سے بند کرنے سے مطلب سیلابی جو پانی ہے وہ سڑکوں پر کڑا ہو گیا۔ مین روڈ پر مطلب ٹریفک کا جو ہے نا نظام درہم بردر ہو گیا، جبکہ کینال روڈ بٹخیلہ سمیت جگہ جگہ مطلب بڑی بڑی خندقیں ہونے سے سڑک کا جو نقشہ ہے وہ مطلب تباہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال تعمیر ہونے والے جو سڑکیں ہیں وہ خندقوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عوام نے NHA حکام، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور CNW سمیت صوبائی وزیر مواصلات شکیل خان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد شہروں میں ناقص میٹیریل اور NHA روڈ پر تجاوزات کا نوٹس لے کر روڈ کو مکمل بحال کیا جائے، اور جو لنک روڈ اور اس کے ساتھ جو مالاکنڈ کی جو شاہراہ ہے جو گزشتہ سال جو شاہراہ تعمیر ہوئی تھی تو اس میں جو ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہے اس پر فوری کارروائی کر کے جنہوں نے بھی غفلت کیا ہے ان ٹھیکیداروں کے خلاف قانون کے شکنجے میں سخت کارروائی کیا جائے، جس کی غفلت کی وجہ سے مالاکنڈ کا جو پورا نقشہ ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ تو مالاکنڈ سے کالام تک جو روڈ کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے، اور وہ کون سا مافیا تھا جس نے در اسوات میں کمرشل پلازے بنائے اور پارکیں بنائے، جس میں در اسوات کے حدود میں تجارتی کمرشل چیزیں بنائے، جس سے نقصان مقامی آبادی کو اٹھانا پڑا۔ تو شہریوں مالاکنڈ کے رہائشیوں کے مطابق اس پر فوری تحقیقات کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی لورد چترال مولانا جمشید احمد جنرل سیکریٹری اور اس کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عبدالحق نے وفاقی وزیر اور وفاقی حکومتوں سے انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ چترال اور دل میں حالیہ بارش اور برفباری کے نتیجے میں نقصانات کا فوری طور پر سروے کیا جائے اور اسٹیمیٹ کے بعد معاوضوں کی ادائیگی کا کام بلا تاخیر شروع کیا جائے۔ اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کی دیگر ذمہ داران اور فضل ربی، عمران الدین ارسلان اور دوسروں کی موجودگی میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ چترال اور دیر کے طول عرض میں بارش اور برفباری سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا گھر وہ سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا، وہ بے وقت برفباری سے فصل اور باغات کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ چترال اور دیر کے طول عرض میں اریگیشن چینل اور واٹر سپلائی بھی ناکارہ ہو گیا ہے، جس کو کسانوں کو مطلب مزید نقصانات کا سامنا ہے۔ یہاں 100% گھریلو زراعت پر انحصار کرتے ہیں لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جو گھرانے تباہ ہوئے ہیں اس کے لیے باضابطہ طور پر 10 لاکھ روپے کا جو موازنہ ہے وہ دیا جائے، اور جو جزوی نقصان ہوا ہے اس کے لیے 5 لاکھ نقصان دیا ہے، اور جو مال مویشیاں اور باغات اور فصلوں کو جو نقصانات پہنچے ہیں اور 4 دیوالی کے نقصانات کے لیے خاطر خواہ موازنہ دیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ انہوں نے NDMA اور PDMA سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کے لیے فوڈ اور نان فوڈ جو پیکج ہے اس کو بھی دیا جائے، اور کھانے پینے کا جو انتظامات ہے وہ بھی کیا جائے۔
الخدمت فاؤنڈیشن کی جو صوبائی اور مرکز ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کر دیا ہے کہ چترال اور درک کے متاثرین کے لیے فوری طور پر امدادی جو اشیاء خوردوش کی وہ فوری طور پر ان سیلاب متاثرین کے لیے فعال کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چترال میں گندم کی فصل کی تباہی کی وجہ سے محکمہ خوراک کی گودام سے گندم کی جو فراہمی ہے وہ بلا تاخیر چترال اور درک ان غریب عواموں کو فراہم کیا جائے۔